حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا سلام آیا۔ کس وقت اللہ کا سلام آیا؟ جب وہ تہجد پڑھ رہے تھے، نماز اتنی پڑھتے تھے خشوع خضوع کے ساتھ، اتنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ نماز پڑھتے، نماز کے اندر اتنا روتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین، کافر، مرد و عورتیں، بچے بوڑھے سب جمع ہو جاتے ان کے رونے کی، اور کئی لوگ ان کے رونے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ اسی وجہ سے مکہ مکرمہ کے سرداروں نے ابو بکر کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے نماز میں رونے کی وجہ سے ہمارے کئی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آب و اجداد کا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے جلا وطن کر دیا۔ اتنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے باوجود نماز پڑھنے کے وقت میں اللہ کا سلام نہیں آیا، تہجد پڑھنے کے وقت میں اللہ کا سلام نہیں آیا۔ اللہ کا سلام کب آیا؟ کہ جب ابو بکر نے دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ خرچ کر دیا، گھر کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا، جھاڑو دے کر آئے، سب کچھ لے کر آئے اور پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کے دوست ابو بکر کو سلام کہہ دیں، اور اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے، ابو بکر کیا آپ اللہ سے راضی؟ عجیب بات، انسان اس فکر میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے اللہ راضی ہے، اور اللہ ابو بکر سے پوچھ رہا ہے کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ ابو بکر رو پڑے یہ بات سن کر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا، یہ بتایا ابو بکر اللہ پوچھ رہے کہ آپ اس حالت میں اللہ سے راضی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ پر کیوں ناراض ہوں؟ ابو بکر کی شان اتنی بڑی کیسے بڑی؟ خرچ کرنے کی۔ کیوں؟ انسان نماز پڑھتا ہے دل کو تکلیف نہیں ہوتی، تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، انسان کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں جی، جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہنا دل کو کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ جو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، اس تکلیف پر اللہ اجر کتنا دیتا ہے کہ ابو بکر پر اللہ نے سلام دے دیا، ابو بکر پر اللہ نے سلام دی، تکلیف کے باوجود ابو بکر نے خرچ کر دیا، قربان کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا تحفہ دیا، اور یہ تحفہ کب ملا؟ ایک رکعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک رکعت میں، اتنی لمبا قیام، اتنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز، لیکن قرآن ختم کرنے کے وقت میں، ایک رکعت میں قرآن ختم کرنے کے وقت میں اللہ کا سلام نہیں آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے، اتنا بڑا تحفہ پیغمبر نے تہجد پڑھنے کے وقت میں نہیں دیا، ایک رکعت میں قرآن ختم کرنے کے وقت میں اتنا بڑا تحفہ نہیں دیا۔ تحفہ کب ملا؟ جب عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں غریبوں پر 300 اونٹ لدے ہوئے سامان سمیت خرچ کرتا ہوں، اور 1000 دینار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی گود میں ڈال دیا، گود میں رکھ دیا۔ راوی صحابی فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے تھے، عثمان نے آ کر 1000 دینار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یوں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور منبر سے نیچے اتر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے عثمان آج کے بعد تو گناہ بھی کرے گا، اللہ تجھ سے نہیں پوچھے گا، جا۔ اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا تحفہ پیغمبر نے عثمان کو دیا۔ کس وقت دیا؟ جب خرچ کر رہے تھے۔ 1000 دینار کی آج قیمت کروڑوں روپے، کروڑوں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کر عثمان نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا تحفہ دے، اسی لیے بات ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں،
بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے، بہت زیادہ اپنی سخاوت بڑھا دیتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے جتنی اللہ نے ہمیں دیا، جتنی اللہ نے ہمیں دیا اسی کے بقدر ہم خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ زکوٰۃ کا پیسہ دینے کے بارے میں کہ کیا جس پر ہم خرچ کر رہے ہیں اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی نہ بتانا بہتر ہے، نہ بتانا، بس جو خرچ کرنے والا ہے نا اس کی نیت میں ہونا کافی ہے، بس زبان سے کہنا ضروری نہیں، نیت میں ہے زکوٰۃ خرچ کر رہا ہوں، عشر خرچ کر رہا ہوں، صدقہ فطر دے رہا ہوں، بس ادائیگی ہو جاتی۔ نہ بتانا بہتر ہے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے نماز کے بارے میں کہ ایک آدمی نے آ کر امام کے پیچھے نماز پڑھی، مسبوق ہے، ہاں جی، ایک رکعت رہ گئی، 2 رکعتیں رہ گئی، 3 رکعتیں، ایک رکعت سے زائد رہ گئی ہیں۔ پھر امام نے آخری رکعت میں ہاں جی تشہد پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کرنے کے لیے سلام پھیرا، دائیں طرف سلام پھیرتا ہے امام سجدہ سہو کرنے کے لیے، تو امام نے دائیں طرف سلام پھیرا سجدہ سہو کرنے کے لیے۔ جو مسبوق ہے جس کی ایک رکعت سے زائد رہ گئی ہے وہ سلام نہ پھیرے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، علماء کو بھی پتہ نہیں، بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ ہر چیز میں امام کی اقتداء کرے، لیکن جس کی ایک رکعت سے زائد رہ گئی ہے وہ اس سلام پھیرنے میں اقتداء نہ کرے۔ اگر سلام پھیرے گا جان بوجھ کر نماز ختم ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھے۔ اگر بھول کر سلام پھیر دیا تو پھر یہ آخر میں سجدہ سہو کر، اس پر سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ تو اسی لیے فساد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ امام نے جب ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرا ہے، جس کی ایک رکعت یا زائد رہ گئی ہیں وہ دائیں طرف سلام نہ پھیرے۔ ہاں امام جو سجدہ کرتا ہے سجدہ سہو، وہ سجدہ سہو کر لے امام کے ساتھ، سجدہ سہو میں اقتداء کرے، سلام پھیرنے میں اقتداء نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے حاضر قبول مقبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک۔